حضرت سلمان المحمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ تاریخ ولادت آپ کی جدید تحقیق یہ ہے کہ 580 عیسوی ہے، اور اگر 350 سال عمر ہو تو تاریخ ولادت 306 عیسوی بنتی ہے، اور اگر 250 سال آپ کی ٹوٹل عمر ہو تو تاریخ ولادت 466 عیسوی بنتی ہے۔ تاریخ وصال جو ہے وہ آپ کی 35 ہجری ہے، 656 عیسوی۔ آپ کا مزار مدائن عراق میں ہے۔ سلمان کہتے ہیں کہ یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دیا۔ علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے نے معنی بیان کر دیا، سلمانو من السلامت من العالام والامراض، کہ یہ سلمان سلامتی سے ہے اور آپ سلامت ہوئے عالام سے اور امراض سے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ عالام و امراض میں مبتلا نہ ہوئے، لیکن چونکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ مجاہدانہ زندگی تھی، تو شہادت حکمی کا مرتبہ جو ہے وہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس حال میں مبتلا کیا تاکہ آپ شہیدوں میں شامل ہو جائیں۔ اسلام سے پہلے آپ کا نام جو ہے وہ ما بہ تھا، یعنی ہم بہتر ہیں۔ کچھ نے کہا کہ آپ کا نام روز بہ تھا، یعنی اچھے دنوں والا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اصابہ میں تہذیب التہذیب میں یوں لکھا ہے، ابو عبداللہ بن الاسلام سلمان المحمدی۔ مسند امام احمد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سلمان میری اہل بیت سے ہے۔ تو ایک جگہ میں نے لکھا ہوا پڑھا کہ وہاں لکھا تھا کہ سلمان المحمدی کہو۔ آپ کا اصلی وطن کون سا تھا؟ فارس۔ آپ کے آباء و اجداد اور خاندان والے گورنمنٹ میں خاص مقام رکھتے تھے، اور آپ کے والد گرامی بہت امیر اور دہ کان تھے۔ یہ دہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے گاؤں، اور کان جو ہے اس کو اب خان کہتے ہیں، سردار۔ تو دہ کان کا مطلب یہ ہوا گاؤں کا سردار۔ اب سردار گاؤں کا وہی بنے گا نا جس کے پاس زمینیں زیادہ ہیں، تو آپ جگیردار بھی تھے۔ اور دوسرا یہ بادشاہ کا قرب، مالدار، جگیردار، اور اوپر سے مذہب کے اندر بھی آپ کا عمل دخل، آپ نے مذہب کو بھی سیکھا۔ آپ کے والد گرامی نے بہت بڑا ٹیمپل بنایا وہاں، جس کے اندر ہمہ وقت آگ کو جلایا جاتا تھا۔ تو آپ کے والد گرامی جو ہیں، آپ کا خاندان، یہ رام ہرمز میں رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے جئی کی طرف جو ہے یہ منتقل ہو گئے۔ موجم البلدان جلد 3 صفحہ 196، زورواسٹرینزم۔ اس مذہب کے اندر آپ نے آنکھ کھولی۔ 16 سال کی عمر تک آپ نے اپنے مذہب کو سیکھ لیا۔ اتنے میں ایران کے اندر عیسائیت کا عمل دخل شروع ہو گیا۔ جب شروع میں تو ان کی لڑائیاں ہوتی رہی عیسائیوں کے ساتھ، بعد میں وہ جب آئے چرچ کی اجازت ملی بنانے کی، اب تھوڑی تھوڑی حضرت سلمان الفارسی ان کی ملاقات جو ہے اور واقفیت اس مذہب سے بھی ہونے لگی۔ والد گرامی نے یہ کہا کہ مجھے آج یہاں کام ہے، تم کھیت پر جا کے ایک چکر لگاؤ اور وہاں ذرا چیک کرو۔ آپ گھر سے باہر نکلے، کھیت کی طرف بڑھنے لگے، تو رستے میں آپ کو آواز سنائی دی۔ آپ اس جگہ رک گئے، رک کے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہے، وہ چرچ تھا۔ وہاں عیسائی جو ہیں وہ عبادت کر رہے تھے اپنی۔ اس دور میں عیسائیت ہی سچا مذہب تھی، لیکن تبدیلی بہت آ چکی تھی اس میں۔ کوئی لوگ تھے جو راہب تھے، کچھ لوگ تھے جو سچے تھے اور توحید پرست تھے۔ ان کو آپ نے عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو آپ رک گئے۔ بیٹھنا اور ان کا اٹھنا، کھڑے ہو کے دعائیں مانگنا آپ کو بڑا اچھا لگا۔ آپ ان کے قریب چلے گئے، قریب جا کے اپنا تعارف کروایا۔ جو ہی ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو جگیردار کا بیٹا ہے، سارے متوجہ ہوئے۔ آپ ان سے کوشچن کرتے، وہ آپ کو بتاتے، اپنی عبادات اور اپنے مذہب کے بارے میں جب بتانے لگے، آپ کو ان کا مذہب جو ہے وہ اپنے مذہب سے زیادہ اچھا لگا، ان کا طریقہ عبادت آپ کو زیادہ اچھا لگا۔ والد گرامی نے کہا بیٹے نہیں جاتے، ان کا مذہب ہم سے بہتر نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا نہیں ابا، ان کا مذہب ہم سے بہتر ہے، ہم کیا سارا دن 24 گھنٹے آگ جلانے میں لگے رہتے ہیں؟ وہ جو عبادات کے طریقے بتا رہے تھے، خدا کا وجود بتاتے ہیں، وہ اس سے بہتر ہے۔ والد گرامی نے فوراً پکڑا اور کہا اس کو زنجیروں سے جکڑ دو، ایسا نہ ہو کہ یہ چلا جائے۔ آپ زنجیروں میں جکڑے ہوئے وہاں پڑے رہتے۔ آپ کے والد گرامی بیمار ہوئے اور ان کا وصال ہو گیا۔ باپ جو ہے باپ کی جگہ پہ بڑا بیٹا جانشین بنا۔ جانشین بننے کے بعد آپ کی زنجیروں کو جو ہے کچھ توڑ دی گئی، کھول دی گئی۔ والدہ ماجدہ کے سامنے اظہار کیا کہ میں عیسائیت کو اختیار کرنا چاہتا ہوں۔
آپ نے اجازت لی، والد تو چلے گئے دنیا سے، اپنا سب کچھ اپنے بھائی کو سونپا، کہا یہ تم لو، میں اب چلتا ہوں۔ آپ گھر سے چلے گئے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد آپ سیریا پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر بڑے پادری کا پوچھا، بڑے پادری کے پاس سیدھا چرچ میں گئے، انہیں رام ہرمز جئی کے عیسائیوں سے ملاقات سنائی اور بتلایا میں آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں اور آپ کی خدمت کروں گا، میں چرچ کی صفائی کروں گا، میں کام کروں گا، مجھے یہاں رکھ لیجیے۔ پادری نے رکھ لی، ٹھیک ہے رہو۔ تو وہ اس کف کے پاس آپ رہنے لگے، آپ ان سے سیکھتے، آپ نے ان سے سیکھا، لیکن تعلیم مکمل نہیں ہوئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی جگہ کے اوپر دوسرے اسقف کو جو ہے وہ چنا گیا۔ یہ اسقف اچھا تھا، خوف خدا رکھتا تھا، آپ کو بھی اس سے دلی محبت ہو گئی، آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا، لیکن یہ بھی بیمار ہو گیا اور لگا کہ اب اس بیماری سے واپس نہیں آئے گا، آگے چلا جائے گا۔ تو آپ روتے ہوئے کہنے لگے کہ میں تو اتنی دور سے سب فیملی چھوڑ کر آ گیا یہ عیسائیت کو سیکھنے کے لیے، اب میں کہاں جاؤں، مجھے بتائیے کہ میں کس سے تعلیم حاصل کروں۔ تو اس اسقف نے یہ کہا کہ یہاں تو مجھے کوئی نظر نہیں آتا، ہاں البتہ میرا ایک استاد ہے جس سے میں نے سیکھا، وہ بھی میری طرح ہی ہے، کیونکہ ظاہر میرا استاد ہے، وہ موصل میں ہے، تو جاؤ تم اس کے پاس چلے جاؤ، میں تمہیں ایک تختی لکھ دیتا ہوں۔ چلے موصل میں پہنچ گیا، موصل میں پہنچ کر آپ نے انہیں تلاش کیا، ان کے پاس بھی پڑھنے لگ گئے، مگر کچھ ہی عرصہ گزرا کہ وہ جو استاد تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو کہنے لگے استاد محترم میں تو سیریا سے آپ کے پاس آیا، اب آپ بھی جا رہے ہو، تو آپ بتائیے میں آگے آپ کے بعد کس کے پاس جاؤں۔ کہنے لگے آج کے دور کے اندر تو کوئی نہیں، ایک ہے جو تجھے سچی تعلیم دے سکے، خود بھی سچا ہو، تم نصیبین میں چلے جاؤ، اس کے نام میں تمہارا سفارش نامہ لکھ دیتا ہوں، میرے بعد اس کے پاس چلے جاؤ۔ آپ کو لگے موصل سے وہاں پہنچتے، ان سے ملاقات کی، ان کی صحبت میں رہے، بائبل کی تعلیم لینے لگے، یہ بھی صحیح عیسائی تھے، تو یہ بھی بیمار ہوئے، اور جب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ اب بچیں گے نہیں تو عرض کرنے لگے مجھے حکم دیجئے میں کہاں جاؤں، میری تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ تو آپ نے کہا بیٹے مجھے تو اب کوئی نظر نہیں آتا، تم اموریا چلے جاؤ، اموریا میں ایک ہیں اگر وہ تمہیں پڑھا سکیں، وہ بھی بوڑھے ہیں، تم جلدی سے سفر کرو جاؤ۔ ان کا وصال ہو گیا، ان کے بھی تجہیز کے بعد تکفین کے بعد آپ چل پڑے وہاں سے۔ کیوں؟ یہ جو ایک ایک آدمی مل رہا ہے نا، تو کیا عیسائی ایک ایک تھا؟ نہیں، پادری تو بہت سے تھے، بہت سے اسقف تھے، بہت سے قسیس تھے، لیکن سچا توحید کا پیروکار اور سچا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر جو ہوتا تھا وہ بہت کم ہوتے تھے، اور وہ بوڑھے ہی تھے۔ آپ اموریا میں جو ہیں وہ پہنچے، یہاں آپ نے رہ کر تعلیم کے ساتھ ساتھ اموریا کے اندر تجارت بھی شروع کی۔ تجارت جب آپ نے شروع کی تو بڑا نفع ہوا، آپ نے بھیڑیں اور بکریاں جو ہیں وہ پال لی، وہ بھی ساتھ رکھتے، سیکھتے بھی رہتے، مگر ان کا بھی ساتھ زیادہ نہ رہا۔ یہ جب بیمار ہوئے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے تو کہنے لگے کیا قسمت ہے، میں جہاں جاتا ہوں میں پیام اجل ساتھ لے کے چلا جاتا ہوں، میرا استاد دنیا سے چلا جاتا ہے، تو آپ ان سے بھی پوچھتے ہیں مجھے بتائیے کہ اب میں آپ کے بعد کہاں جاؤں۔ آپ فرمانے لگے اب تو کوئی بندہ میری نظر میں تو نہیں ہے، میں تمہیں جو اپنی کتابوں میں نے پڑھا ہے وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرے علم کے مطابق اب یہ جو دور ہے یہ آخری نبی کے ظہور کا دور ہے، تم اس آخری نبی کی تلاش میں نکل جاؤ، وہ عرب کی طرف تمہیں مل جائیں گے، اور سنو ان کی نشانی کیا ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوگا کہ یہ آخری نبی ہے؟ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ جب تم ہدیہ لے کر جاؤ گے تو وہ ہدیے کو قبول کریں گے اور کھا بھی لیں گے، اور اگر تم صدقہ لے کر جاؤ گے تو صدقہ قبول تو کر لیتے ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں، وہ غربا میں بانٹ دیتے ہیں۔ اور تیسری میجر اور بڑی نشانی جو ہے وہ یہ ہے ان کے دو کندھوں کے درمیان جو ہے، دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے وہ مہر نبوت، اور وہ تمہیں عرب میں ملیں گے کھجوروں والی زمین میں، جاؤ تلاش کر سکتے ہو تو تلاش کر لو، اس کے علاوہ
توحید کی سچائی اب تمہیں کوئی اور جگہ پہ مل نہیں سکتی. ان کا وقت، ظہور کا وقت. آپ کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں کسی طرح اب عرب کی زمین کی طرف نکل جاؤں. تو حضرت سلمان الفارسی اب تلاش کرنے لگے مجھے کون عرب میں لے کر جائے. اس رستے کو کون جانتا ہے. قدرتی بازار میں جب آپ تھے تو معلوم ہوا کہ کوئی بنو کلب تجار، عرب کے تجار آئے ہیں اور اب وہ سامان بیچ کر واپس جا رہے ہیں. تو آپ ان سے ملے، ان سے بات کی، میں عرب جانا چاہتا ہوں. وہ بولے ٹھیک ہے ہم آپ کو لے جائیں گے. آپ نے فرمایا یہ میری بھیڑیں بھی لے لو، میری بکریاں بھی لے لو، سب کچھ تم لے لو، مجھے بس عرب کی سرزمین پر پہنچا.